بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف کراکرم سے فدا حسین آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت ہم ضلع گانچھ گلگت بلتستان کا گاؤں سلنگ کے مشہور سیاحتی مقام سپانگٹوک میں موجود ہیں۔ یہاں پر اس سیاحتی مقام کو دیکھنے کے لیے جو ملک کے کونے کونے سے نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرونی دنیا سے بھی لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے دیگر علاقوں میں شدید گرمی ہے اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہے، تو اس وجہ سے لوگ کو ذرا چاہتے ہیں کہ اس گرمی میں کچھ دن ایسے علاقوں کو رخ کریں جہاں پر وہ گرمی بھول ہی جائیں۔ تو انہی لوگوں میں ایک فیملی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈاکٹر مظہر حسین صاحب کی فیملی ہمارے ساتھ تھی، چونکہ اس وقت ہوا چل رہی ہے تو ہماری تو خواہش تھی کہ ان سے گفتگو جو ہے ان کی ٹریولنگ کے جو تجربات سے تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں، تو وہاں سے یہاں تک آنے کے لیے انہیں کس قسم کی دشواری رہی، کس قسم کی آسانیاں انہیں رہی، دونوں صورتوں میں ہم ان کی تجربات ذرا لوگوں کو بتانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ ہوا چلنے کی وجہ سے وہ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے دوسری جگہ پہ چلے گئے ہیں، روم میں چلے گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی وقت کا۔ سر تو یہ بتائیں کہ فرسٹ ٹائم یہاں آتے رہے ہیں، کیسا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ جی پہلے میں آیا ہوں 2018 میں گلگت بلتستان، کچھ دوست آئے ہوئے تھے ڈنمارک سے، ہمارا گروپ تھا ڈنمارک سے، تو وہ بھی ہم نے بہت انجوائے کیا، ہنسا گلگت، اور ادھر اس سے مزید نارتھ ہم گئے تھے بارڈر تک، اور ابھی اس دفعہ میں پھر فیملی کے ساتھ آیا ہوں۔ تو میری بیگم ہے، بچے ہیں، والدہ ہے، بھابھی ہیں، تو ہم آئے ہوئے ہیں 8 لوگ ہیں، اور ہم نے بہت انجوائے کیا، بہت اچھا یہاں پر علاقہ ہے۔ یہ جو نیچرل بیوٹی ہے یہ اس طرح کی شاید کہیں نہیں نظر آتی۔ یورپ وغیرہ بھی رہا ہوں اور ادھر کام وغیرہ بھی کیا ہے اور ٹریولنگ بھی ہوئی ہے، لیکن جو مزہ ادھر آتا ہے وہ میرے خیال میں اس سے بہت بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میرے خیال میں ہم پاکستان سے ہمارے شاید ایک احساس کمتری ہے، یا آپ اس کو جو بھی نام دیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کسی اور ملک میں جائیں، دبئی جائیں، انگلینڈ جائیں، فرانس جائیں، آسٹریا جائیں، لیکن میرے خیال میں یہاں پر بھی جو خوبصورتی ہے اور جو لوگوں کا تعاون ہے، جو ان کی ایک ہاسپٹیلٹی ہے، وہ بھی دیکھ کر شاید لوگ بہت زیادہ ہی متاثر ہوں گے کہ یہی بھی دیکھنے والی جگہ ہے، اور شاید ہمیں صرف باہر کی طرف رخ نہیں کرنے کی ضرورت، ہم اپنے ملک میں بھی گھوم سکتے ہیں اور بہت زبردست انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کہاں کہاں گئے ہیں اور آپ کو یہاں پر سب سے زیادہ جو ہے کس چیز نے اٹریکٹ کیا؟ ہمیں جو سب سے زیادہ ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے وہ ہے نیچرل بیوٹی، چونکہ یہ دیکھنے کو نہیں ملتی کہ جہاں جہاں آپ دیکھیں پہاڑ ہیں، ویلیز ہیں، سمندر، دریا وغیرہ ہیں، تو یہ جو نیچرل بیوٹی ہے تو یہ مین میڈ نہیں ہے، تو اس سے انسان بہت ہی زیادہ امپریس ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم ایک گئے تھے یہاں پر مچلو جگہ ہے، وہاں پر 3 جو ہے نا ماؤنٹن رینجز ایک قسم کے وہ مل رہے ہیں، اور بہت دور تک ہماری نظر جاتی ہے، بلکہ جو ذرا زیادہ فاصلے پہ پہاڑ ہے وہاں پر ایون سنو بھی ہے ٹاپس پہ۔ تو ابھی ظاہر ہے جون کا مہینہ ہے تو کچھ سنو پگل بھی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ اور یہ سبزہ بھی جو دیکھنے کو آتا ہے نا، ویلیز میں جو سبزہ ہے، اور پلانٹیشن بہت ہوئی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ 10,000 بلین ٹری سونامی کا جو پروجیکٹ ہے چل رہا ہے، وہ ادھر بھی کئی جگہوں پہ دیکھا ہوا کہ پلانٹیشن ہوئی ہے، اور جو گرینری ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی ایک کوشش ہے کہ ہم اس ایریا کو ڈیولپ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہے، جو گرینری ہے، وہ تو بہت ضروری ہے میرے خیال میں، ہر لحاظ سے دیکھیں، اور جو پاکستان کو سامنا کرنے والا آئندہ چند سالوں تک پانی کا ایشو ہوگا، کلائمیٹ چینجز کے ایشوز ہوں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں جو اس کے ٹورزم کا اسپیکٹ ہے نا، ایس لانگ ایس اس کی جو اوریجنیلٹی ہے وہ برقرار رہے، تو اگر یہ بالکل ایک 100% ٹورسٹک پلیس بن جائے تو پھر شاید اس کی ایک اوتھینسٹی ختم ہو جاتی ہے۔ So do you feel the originality is going to change here? نہیں، میرے خیال میں وہ نظر آ رہی ہے یہاں پر۔ بچے جب ہم آئے ہیں کچھ اسکول کے بچوں نے ہمیں پوچھا ہم کہاں سے آئے ہیں، کیسا ان کا آنا ہوا، اور خوشی کی بات یہ کہ ان کی کافی اچھی انگلش بھی تھی بچوں کی، اور میرے خیال میں اسٹل جو ایک نیچرل ایک ماحول ہے نا، وہ یہ نہیں لگتا کہ ایوری تھنگ از میڈ فار ٹورسٹس، وہ مجھے نہیں لگتی، اور اس کے ساتھ ساتھ فیسلٹیز بھی ہیں، یعنی کہ ان بٹوین اگر یہ 100% ٹورزم کے لیے ہو جائے نا 100%، تو پھر شاید وہ اس کی جو ایک نیچرلنس ہے یا لوگوں کا اپنی ثقافت جو ہے وہ شاید ختم ہوتی جائے نا، تو وہ مجھے نہیں لگتا، مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر وہ سر برقرار ہیں۔
ٹھیک ہے. تو آپ کو سے اب یہ پوچھیں کہ جو آپ کی ٹریولنگ کے دوران آپ کے لیے چیلنجز کیا رہی اور اپرچونٹی کیا رہی اس دوران؟ میرے خیال میں اس طرح کوئی اہم چیلنج نہیں رہا. ابھی ہم اسلام آباد سے فلائٹ لے کر اسکردو آئے تھے, تو وہ جو ایک ٹریولنگ میرے خیال میں اگر ہم بائی روڈ آتے تو شاید ہمیں تھوڑی سی چیلنجنگ نظر آتی. کچھ روڈ بیچ میں وہ پکے نہیں ہیں, اسفلٹ نہیں لگا ہوا, بٹ لیکن اس طرح کوئی اہم چیلنج ویسے میں نے نہیں فیل کیا. ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ جی اگر آپ کو ایگزیکٹلی وہی سہولتیں چاہیے, انٹرنیٹ کی وہی سپیڈ چاہیے جو آپ ویسے, تو شاید اس طرح کے کچھ مسائل ہوں گے. دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ انٹرنیٹ آپ کو ہر وقت نہیں ملتا تو اس کا فائدہ بھی یہ ہے کہ ہر شخص اپنے موبائل کے ساتھ نہیں بیٹھا ہوا تھا. کل رات کو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم فیملی گیمز ہم آپس میں کر رہے تھے, تو شاید اگر انٹرنیٹ ہی ہوتا, سب کے پاس اپنا لیپ ٹاپ ہوتا, شاید ہم صرف وہی کچھ دیکھ رہے ہوتے. تو یہ ایک موقع بھی ہے کہ یہ اگر کنیکٹیوٹی اتنی اگر اچھی نہیں ہر جگہ پہ, تو آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزاریں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا انٹریکٹ کریں, بجائے اس کے کہ آپ اپنے موبائل کے ساتھ بیٹھے رہیں اور پتہ نہیں کس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, لیکن شاید آپ یو آر ناٹ پریزنٹ ان دا مومنٹ. یہاں کے لوگوں کے لیے جو ہم جیسے لوگ یہاں پر وہ چونکہ جو ورک فرام ہوم کا جو آئیڈیا شروع ہوا, اس کی وجہ سے یہاں پہ جو کام کرنے والوں کے لیے جو انٹرنیٹ کی مسنگ ہے, وہ تو یہاں کے لوگ کو اس چیز کو بڑا اس کو لے کر رہی ہے, اس کی کمی محسوس کر رہے ہیں. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ لوگوں کے لیے انٹرنیٹ یہاں کے لوگوں کو اسی طریقے سے پرووائڈ کیا جائے, یا اسی کو جس طریقے سے اس حالت میں ہے اس طرح ٹھیک ہے؟ نہیں, اس میں میرے خیال میں دو مختلف ضرورتیں ہیں. ایک ہے ہم جب ایسے ٹورسٹ آتے ہیں تو مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا کہ اگر 2 دن یا 4 دن بہت اچھا انٹرنیٹ ملے, اور ایسا نہیں کہ انٹرنیٹ نہیں ہے. ابھی میرے بھائی شارجہ میں پروفیسر ہیں, ان سے گوگل ڈوو پہ بات ہو رہی تو ویڈیو کال ہو رہی تھی, تو بڑے آرام سے بڑے اچھی طریقے سے بات ہو گئی تھی. ہاں اگر آپ اس کو ایسا ورک فرام ہوم اس پہ اگر آپ ڈپینڈ کرتے ہیں تو پھر شاید آپ کے لیے وہ جو 1 گھنٹہ یا اگر کنیکٹیوٹی کم ہوتی ہے تو آپ کو ایک پریشانی ہوگی. تو میرے خیال میں اس ڈیولپمنٹ کے لیے وہ تو ایک کنیکٹیوٹی شاید چاہیے انٹرنیٹ کے لیے, تاکہ آپ اس پہ ڈپینڈ بھی کر سکیں. اور ظاہر ہے اگر فرض کے ورک فرام ہوم کوئی کر رہا ہے, اگر اس ایریا میں کوئی رہ رہا ہے ورک فرام ہوم کر رہا ہے, تو باہر سے جو آمدنی ہوگی وہ پھر ادھر ہی لگائے گا, بجائے اس کے کسی دوسرے تیسرے ملک میں رہے تو شاید پھر وہ ادھر ہی اپنے فنڈز استعمال کریں گے. تو اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی اگر آپ انٹرنیٹ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں دین یو نیڈ بیٹر کنیکٹیوٹی. بٹ آئی ڈونٹ, ایز اے ٹورسٹ مجھے کوئی بہت زیادہ اس کی پریشانی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے کہ کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی کمی جو آپ سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر آپ نے محسوس کیا ہو کہ فوری طور پر اس چیز کی طرف گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ میرے خیال میں شاید اگر کوئی کمی ہے اس طرح تو وہ یہ ہے کہ جس طرح ہوتا ہے نا ایک پراپر کوئی پورٹل ہو کہ آپ بڑے آرام سے اس ایریا میں کیا کیا چیزیں ہیں دیکھنے والی, آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا, کون کون سی پریکٹیکلٹیز ہیں. مثلاً ابھی موسم کی تھوڑی سی ہمیں سرپرائز ہوئی تھی کہ موسم بہت بدلتا ہے. کل گرمی تھی کافی, آج ذرا بارش بھی تھوڑی سی ہلکی پھلکی ہو رہی ہے, آندھی طوفان بھی ہے. تو میرے خیال میں ان چیزوں کی جو ہے نا آگاہی کی ہمیں چاہیے, تاکہ ہم جب آئیں ہم اس کے مطابق اپنی تیاری کریں. یعنی کہ ایک جو ہے نا سسٹمیٹک اپروچ ہو کہ اس ریجن کے بارے میں, ایک تو اس کی تاریخ کیا ہے, میں بھی اس میں آدمی کچھ ایسا بھی پورٹل لگا سکتے کہ اگر آپ اسکردو لینڈ ہوتے ہیں یا کسی اور ایسے گلگت ہنزا کہیں بھی لینڈ ہوتے ہیں, تو آپ کو ایک لنک دیا جائے یا آپ کو SMS کوئی ملے کہ اس جگہ پہ آپ کو اس علاقے کے بارے میں انفارمیشن مل سکتی ہے, اوتھینٹک انفارمیشن ہسٹوریکل پلیسز کے بارے میں. تو میرے خیال میں شاید وہ ذرا آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے فیصلہ کرنا کہ ہم کس جگہ پہ جائیں, کون سی جگہ دیکھیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ کم از کم سابقہ حکومت جو ہے عمران خان کے دوران اس پہ کام ہو رہا تھا. ابھی موجودہ حکومت کا مجھے نہیں پتہ, لیکن یہ مجھے ضرور پتہ ہے کہ پہلے اس پہ ٹورزم پہ بڑا کام ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا ولیم اینڈ کیٹ آئی تھی پاکستان, پھر تو کرونا آ گیا. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک کوشش تھی کہ پاکستان کو جو ہے نا ہائی لائٹ کیا جائے, اور ہائی لائٹ ہوا بھی ہے. بلکہ میرے خیال میں 6 جو ہماری پوزیشنس ہیں وہ ہم آگے آئے ہیں, تو وہ ہائی لائٹ ہوا بھی ہے پاکستان, اور مزید کام کرنا بھی ہے. ظاہر ہے سارا کچھ ایک دن میں ہوگا نہیں, یہ ایک پروسیس ہے, ایک پروگریس آہستہ آہستہ ہوگی.
لیکن جب ہم اس پہ دھیان دیں گے تو انشاءاللہ اس کے مطابق آگے ہم ڈیولپمنٹ بھی دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے یہ پوچھیں گے کہ جس جگہ پر آپ موجود ہیں سلنگ میں جہاں آپ آئے ہیں، اس کے حوالے سے جو آپ کو جو دیکھیں گے لوگ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ادھر آئیں، ادھر انجوائے کریں. ایک ادھر گرینری بھی ہے، ادھر آپ بیٹھ کے کھانا کھائیں اور بہت اچھا ویو بھی ہے. ہم اوپر ہائکنگ کرنے گئے تھے، یہاں پر ایک مسجد ہے 980 کی غالباً بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی ہے، بالکل ایک کمرہ ہی ہے. تو وہ تھوڑا سا ذرا بلندی پہ ہے، ہائیک کرنا ہے اور راستہ اتنا صاف نہیں ہے، لیکن اس کی ایک اپنی چیلنج ہوتی ہے، کا اپنا ایک مزہ آتا ہے. تو اس طرح جو ہے ہمیں تقریباً 3-4 گھنٹے ہم نے گزارے ہیں. ابھی یہ آندھی طوفان نہ آتا تو شاید ہم اس سے زیادہ بھی ہم ٹھہرتے. ڈاکٹر مظہر حسین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، گفتگو کی. ناظرین آپ کی اس حوالے سے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ مجھے فدا حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.